اچھا لیکن ہم سب اگر یہ دیکھیں آپ نے جو اس آیت کو پورا پڑھا بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں پر اصل میں انسان کی وہ اصل ساخت زیر بحث ہے جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور دین کی دعوت کو اس سے ریلیٹ کر دیا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ نتیجے کے اعتبار سے اگر کوئی استدلال کرتا ہے کہ مرد اور عورت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کے ظاہر، مثلا آپ نے فرمایا کہ عورت مرد نہ بنے مرد عورت نہ بنے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، فطرت کو آپ مسخ کر رہے ہیں، لیکن مرد اور عورت میں دونوں میں جو سب سے نمایاں فرق ہے وہ اسی کا ہے کہ چہرے پہ داڑھی وہاں نکلتی ہے یہاں نہیں نکلتی، تو کوئی اس سے استدلال کر سکتا ہے نا کہ ایک نمایاں فرق ہے یہ؟ دیکھیے بھائی یہ فرق ہے، اس کا لحاظ رکھیں آپ، اس سے کون روکتا ہے؟ یعنی یہ فرق موجود ہے، لیکن کیا جب مرد داڑھی منڈوا دیں یا مرد بڑے بال رکھ لیں وہ عورت بن جائیں گی؟ وہ عورت بن جاتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں بڑا رواج رہا ہے بڑے بڑے بال رکھنے کا، کانوں سے نیچے تک بال، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح سے رہے ہیں، تو یہ جزوی مشابہتیں ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے مرد و عورت انسان ہے، آدم ہے، پیدا ہوں گی ان کے اندر، لیکن یہ کہ انسان یہ خیال کرے کہ مجھے خدا نے مرد پیدا کیا ہے، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو عورت بناؤں گا، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک مجموعی آپ کا مزاج اور رویہ ہے، یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ تو حضرات کرم جو بات جس جگہ کہی جاتی ہے اس کو اس جگہ سمجھیے کیا بات کہی گئی ہے، یعنی اس طرح کی جزیات کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی جزیات میں اگر آپ جائیں تو ہمارے ہاں بہت سے بال اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں جن کو تطہیر کے پہلو سے، طہارت کے پہلو سے صاف کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا تو اس کو تو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ نے ختنہ کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے، تو انسان کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، اس عقل کے تحت وہ اپنی تزئین کرتا ہے، بناتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، پھر آپ اس سے استدلال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسے کر دیا ہے آپ نہ اس کی تراش خراش کریں گے، نہ بنائیں گے، نہ سنواریں گے، آپ کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ تو بنانے سنوارنے کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان سے بالوں کی ساخت میں، داڑھی کی ساخت میں، مونچھوں کی ساخت میں بہت سے کام کراتا ہے، مختلف قوموں میں اس کے الگ الگ طریقے رائج ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں، تو پیغمبر کہاں سے آپ کو بتائے گا؟ یعنی اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا تھا، آپ اپنی پوری شخصیت کو مسخ کر کے ایک عورت بن کے رہیں گے، تو یہ آپ دیکھیں جس وقت یہ چیز کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو ہر آدمی کیا اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ وہ چیز ہے۔ اگر آپ نے ضمناً اس کو لانا ہے تو وہ یہ پوری بات ہوگی، نہ کہ کوئی جزوی نوعیت کی اس طرح کی چیز کہ بھائی پاجامہ مرد پہنتے ہیں خواتین نے پہن لیا تو یہ تو گویا مشابہت ہوگی، مرد بننے کی مشابہت ہوگی، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی بحثیت مجموعی رہن سہن میں، آداب میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اسی کا ظہور ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ بات اگر آپ کہیں تو یہ بات معقول بات ہے، لیکن یہ کہ اس تین چیزوں پر اگر آپ لائیں گے تو بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں۔ پھر تو یہ ہے کہ آپ حل کس اصول پہ کراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت میں بال بنائے گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی اس فطرت کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، یعنی اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے اور بالکل گنجا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اچھا مزید آگے بڑھیے، اگر یہ فطرت کا اسی طرح کا امتیاز ہے تو کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے ایسی قومیں پیدا کر دیں کہ جن کی داڑھی ہوتی نہیں، چینیوں کو دیکھیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز کو فطرت قرار دے رہے ہیں، یعنی وہ اصل میں آپ کی پوری شخصیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ امتیازات رکھے ہیں، آپ کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، آپ کو الہام خیر و شر کے ساتھ اس کا شعور دیا ہے، آپ کی فطرت میں توحید کے داعیات رکھے ہیں، یہ پوری بات ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے اس کی تصغیر ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ اس کا اطلاق اس پہ کر کے یہاں سے داڑھی برآمد کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہم سب